بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، دین اسلام کے مسائل، ان میں سے دین اسلام کا عظیم رکن جس کو حج بیت اللہ کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حج کے مسائل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم مجھ سے حج کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ لو۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ان کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض قرار دیا ہے، اور وہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر۔ اس کی پوری زندگی جتنی بھی ہو، ایک مرتبہ اس پر حج کرنا فرض ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ صاحب استطاعت ہو۔ جس چیز کا تعلق انسان کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ کے ساتھ ہے، اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، مجھ سے حج کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ لو، تو اس کے مقابلے میں جو نمازیں ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر دن اور رات میں بار بار کی جانے والی عبادت ہے، اس کے مسائل کی اہمیت کیا ہوگی؟ جو چیز زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح سیکھ لو، اور جو روزانہ کی بنیاد پر ہے تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیم کے متعلق ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کتاب اللہ کی تعلیم ہے، اور کتاب اللہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان ارکان کا ذکر کیا۔ گویا کہ جو قرآن و احادیث کے مسائل ہیں، ان کو سیکھنا ہم سب پر ضروری اور لازمی ہے۔ دین کی جو تعلیم ہے، اس پر ہماری آخرت کا انحصار ہے کہ دین کے مسائل کو سیکھ کر ہم دین پر عمل کریں گے۔ ان عملوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چیک کرے گا، ان کا حساب و کتاب ہوگا، کتنے عمل ٹھیک ہیں اور کتنے ٹھیک نہیں ہیں، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو بندہ کامیاب قرار پائے گا، اس کے لیے اللہ کی جنت ہے، اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی ہے، یہ محدود ہے، عارضی ہے،
امتحان ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہے، تو کیا خیال ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور جہاں پر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اس کی تیاری کے لیے جو اللہ نے دنیا میں ہمیں موقع دیا ہے، یہاں جو ہم نے عمل کرنے ہیں ان عملوں کو سیکھنا کتنا ضروری ہوگا کہ ہم ان اعمال کو سیکھیں تاکہ ہم عمل وہ کریں جو اللہ کو پسند آ جائیں، اور اللہ کو وہ عمل پسند آئے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق کیا گیا۔ دین اللہ کی وحی کا نام ہے، اور اللہ کی وحی وہی حق کہلاتی ہے۔ اللہ کی وحی کے علاوہ کوئی چیز حق نہیں ہے، اور اللہ کی وحی اللہ کا دین ہے، دین حق ہے، اور جو چیزیں دین میں نہیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مسلمان پابند ہے اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کا، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں نہیں ہوتا، یعنی انہوں نے حکم دیا ہی نہیں اور کوئی بندہ کرتا ہے، وہ عمل برباد ہے۔ جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اگر وہ عمل ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند آئے گا، اگر ہمارا عمل ان شرائط پر پورا اترے جو عمل کی قبولیت کی شرائط ہیں۔ گزشتہ جمعہ نماز کے اہم ترین مسائل پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم گفتگو کا آغاز، نماز کی جو ابتدا ہے، نماز کا جو آغاز ہے، وہ ہم کر چکے۔ جہاں ہم نے اپنی بات کو چھوڑا تھا وہ نماز شروع کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھنا، رکھنا، اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، یہاں سے ہم اپنی بات کو شروع کر رہے ہیں۔ جو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، اب کسی کے ساتھ کوئی بات کرنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا، یہ سب منع ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی عبادت کا آغاز کر چکے ہیں کہ اس عبادت کا ادب یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ جب آپ رب کے ساتھ ہم کلام ہیں تو اس دوران آپ کسی اور سے کلام نہیں کریں گے، کیونکہ رب سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا ادب یہ ہے کہ جب آپ اس سے ہم کلام ہیں تو اب کسی اور کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد، بلکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، جس کو رفع الیدین کہا جاتا ہے، اپنے کندھوں کے برابر، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پھر ہم اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہیں۔ سینے میں دل ہوتا ہے اور دل کے اندر ہی انسان کا ایمان ہوتا ہے، یہ ایمان کا مرکز ہے، اور ہم اپنے ہاتھ اللہ کے حضور باندھ کر با ادب کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کھڑا ہونے کو قیام کہا جاتا ہے۔ اس قیام کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، آپ نے سب کچھ بتلایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر
کھڑے ہوتے ہیں تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں. وہ جو آپ کی خاموشی ہوتی ہے جہری نمازوں کے اندر، کیونکہ امام سورۃ الفاتحہ سے نماز کو جہرن شروع کرتا ہے، تو اس سے پہلے کی جو خاموشی ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دلچسپی اور شوق دیکھیے، تاکہ سوال کرنے والا جو سوال کر رہا ہے، آپ جو جواب ارشاد فرمائیں گے وہ سب کے علم کے اندر اضافہ کرے گا، اور سب کو اس کا علم ہوگا کہ اس خاموشی میں کیا پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کو سنا اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، میں جب نماز کو شروع کرتا ہوں، جس خاموشی کی تم بات کرتے ہو، میں اس کے اندر کچھ دعائیں پڑھتا ہوں، اور ان میں سے ایک دعا آپ نے ارشاد فرمائی، جس کو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتب کے اندر ذکر کیا. آپ نے فرمایا، میں پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ، تو مجھ سے میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے کہ جتنا تو نے مشرق کو مغرب سے دور کر دیا ہے. جتنا مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں، اللہ تو مجھ سے میرے گناہوں کو بھی اسی طرح دور کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھ رہے ہیں، اس دعا کے ترجمے پر تھوڑا سا غور کیجئے. اور حقیقت بات ہے، دعا پڑھنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب بندے کو اس کا معنی اور مفہوم پتہ ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے رب سے کیا فریاد کر رہا ہوں، یا کیا عرض کر رہا ہوں، یا کیا دعا کر رہا ہوں، یا کیا مانگ رہا ہوں. آگے ارشاد فرمائے کہ اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ، تو میرے گناہوں کو اور غلطیوں کو دھو ڈال جیسے میلا کپڑا پانی سے دھلنے کے بعد بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو مجھے بھی ایسے ہی گناہوں سے پاک کر دے. جیسے اگر میلا کچیلا کپڑا جو ہے پانی سے اگر اس کو دھو دیا جائے تو بالکل وہ صاف ہو جاتا ہے. اور پھر آخر میں جو کلمات ہیں، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. اے اللہ، تو میرے گناہوں کو دھو ڈال ٹھنڈے پانی کے ساتھ، جو کہ برف اور اولو والا پانی ہوتا ہے، جو قدرتی ہوتا ہے، جو اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ شیشے کی طرح چمکتا ہے. اس پانی کے ساتھ جس طرح کوئی چیز دھو دی جائے وہ بھی ویسے ہی صاف اور شفاف ہو جاتی ہے. تو اللہ تم مجھے میرے گناہوں سے بھی ایسے ہی پاک کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور دوسری، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے جو دعا ذکر کی، وہ معروف دعا ہے جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ معروف دعا ہے، یہ بھی ثابت ہے، آپ یہ بھی پڑھیں. اور جو پہلی والی دعا آپ نے سنی ہے اس کو بھی یاد کریں. اور یہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو چھوٹی والی دعا ہے، اس کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں اور اس کی تعریف اور اس کی تسبیح اور اس کی بزرگی کو بیان کرتے ہیں، اور اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ بھی بڑے پیارے مفہوم کے ساتھ ہے. تو ان دعاؤں کو یاد کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے، وہ جو اللہ اکبر کہہ کر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتے تھے، اپنی قرات کو شروع کرنے سے پہلے اس خاموشی کے اندر
آپ یہ دعا پڑھتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اس میں امت کو بھی پتہ چلا کہ یہ دعا، یہ کلمات، ان کا معنی اور مفہوم کتنا بہترین ہے کہ ہم بھی اپنے رب سے نماز کے اندر ان دعاؤں کو کریں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ نماز پڑھنے والا اپنی نماز کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کو پڑھے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص بھی نماز پڑھے اور وہ اپنی اس نماز کے اندر ام القرآن کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کو، آپ نے فرمایا جو شخص اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو روایت ذکر کی، اس روایت کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص کے الفاظ ذکر کیے وہ 3 مرتبہ ذکر کیے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے ہر نمازی جو بھی وہ نماز پڑھے، وہ نماز کوئی سی بھی ہو، اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو ضرور پڑھے گا۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو آگے بیان کیا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے اس روایت کو پیش کیا یعنی بیان کیا تو جو سننے والے تھے، جنہوں نے ان سے سن کر آگے بیان کیا، ان راویوں میں سے وہ راوی جو ابو ہریرہ سے سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ سے ایک سوال کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات بیان فرمائی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے سننے والا جو آگے شاگرد ہے اس نے سوال کیا، کہا ابو ہریرہ یہ تو بتاؤ کہ اگر امام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہو، یہ جہری نماز کی طرف اشارہ ہے، جیسے فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، عید کی نماز، جمعے کی نماز، یا نماز جنازہ جو جہری ہے، یا وہ نمازیں جو جہری ہیں چاند گرہن کی، سورج گرہن کی وغیرہ۔ کہا جب امام اونچی پڑھ رہا ہو، جہرن پڑھ رہا ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ جب امام اونچی پڑھ رہا ہو، جہری پڑھ رہا ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس شاگرد کو سوال کرنے پر جواب دیتے ہیں، کہا اقرأ بها فی نفسک، پھر تم اپنے جی میں پڑھو گے۔ اپنے جی میں پڑھنا، اپنے منہ میں پڑھنا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر تو ہماری آواز نہیں آ رہی ہوتی، امام زور سے پڑھتا ہے تو اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، پھر تم اپنے جی میں پڑھو گے، یعنی پھر تم آہستہ اپنے طور پر پڑھو گے۔ پھر آگے بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیان کرتے ہوئے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب کسی حدیث کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے تقسیم کیا نماز کو۔ یہاں لفظ صلاۃ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ کی، تو محدثین نے ذکر کیا یہاں لفظ صلاۃ بمعنی سورۃ الفاتحہ ہے، کیونکہ بات فاتحہ کی ہو رہی ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ آدھی سورۃ الفاتحہ اللہ کے لیے ہے جو اس کی تعریف ہے، آدھی سورۃ الفاتحہ بندے کے لیے ہے جو وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ پھر آگے اس کا ذکر کیا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، بندے کے لیے تو وہ ہے ما سأل، جو اس نے سوال کیا اور مانگا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، پھر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جب بندہ یہ پڑھتا ہے قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر دیے، مجھے مالک مان لیا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ میرا بندہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں ہی تمہارا مالک ہوں۔ بندہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کہ اس نے یہ اقرار کیا کہ عبادت کے لائق تو ہے اور میں مدد تجھ سے مانگتا ہوں، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے بندے کی معاملات کے اندر مدد کروں گا، اس لیے کہ اس نے ان چیزوں کو میرے لیے خالص کر لیا اور میں اس کو دوں گا جو کچھ یہ مجھ سے مانگتا ہے۔ پھر بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کلمات کو کہتا ہے تو یہ تمام قسم کے جو کلمات ہے یہ بندے کی دعا ہے جو یہ اللہ سے کر رہا ہے، اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جن کا وہ راستہ ہے، اللہ مجھے اس راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے، یعنی یہود و نصارہ۔ ان دعائیہ کلمات کو پڑھنے کے بعد بندہ پھر اللہ سے عرض کرتا ہے آمین، اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ اللہ اور بندے کے بیچ میں مکالمہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد کو جواب دیا اور یہ پوری روایت بیان کر دی کہ یہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ امام کے پیچھے بھی ہوں گے، آپ کو اپنے طور پر آہستہ وہ پڑھنی پڑے گی، اور امام جہرن پڑھ رہا ہے آپ کو اس کی سننی بھی ہوگی۔ اور جہاں تک تعلق نماز کی ہر رکعت کا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس حدیث کو ذکر کیا امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے۔ گویا کہ صحاح ستہ کے جتنے محدثین ہیں تمام کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے اور یہ معروف روایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تکمیل پر آمین کہنا، دعا مانگنے کے بعد آمین کہنا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا جب کبھی امام دعا مانگتا ہے اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، جب وہ کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ وہ کہتا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں نا سب۔
تو نماز کے اندر جب آپ یہ دعا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو انعام یافتہ ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تو ان دعائیہ کلمات کو کہنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں آمین، اللہ میری دعا قبول کر لے، کیونکہ آمین کا مطلب ہی یہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رہے، صحابہ اکرام کے اندر سب سے زیادہ احادیث کو جو بیان کرنے والے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ تم سے مراد کون ہے؟ مقتدی۔ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس کی آمین مل گئی فرشتوں کی آمین کے ساتھ، یعنی جیسے ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم آمین کہتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قال ابن شہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، بذات خود سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد آمین کہا کرتے تھے۔ آپ کی آمین کو سن کر پھر صحابہ کرام آمین کہا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اپنی کتب کے اندر ذکر کیا۔ جو جہری نمازیں ہیں ان میں آمین بالجہر ہے۔ جہری نمازوں سے مراد جو زور سے جن میں امام پڑھتا ہے، ان نمازوں کے اندر امام بھی زور سے آمین کہے گا تو مقتدی بھی زور سے کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آمین کہتے کہ آپ کے جو مقتدی صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے، وہ آپ کی آمین کو سن کر وہ بھی آمین کہتے۔ اور یہ بات یاد رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، اس حکم کے اندر امام اور مقتدی سب شامل ہیں۔ یہ آپ کا حکم ہے امام اور مقتدی کے لیے کہ ان کو سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے پر آمین کہنی ہوگی۔ محدثین کے اندر نامور ایک محدث ہے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، وہ اس حدیث کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو یہ معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے۔ امام آمین کہہ رہا ہے تو مقتدی سنے گا تو مقتدی بھی آمین کہے گا۔ کہتے ہیں کہ کوئی عالم دین اس چیز کا تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دیں جبکہ وہ اپنے امام کی آمین نہ سن سکے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ امام کی آمین کے ساتھ آمین کہو، اور امام آمین کہے ہی نہ اور مقتدی اس کی آمین کو سنے ہی نہ۔ کہا کہ کوئی دین کا علم رکھنے والا یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا حکم دیں اور وہ آپ کا امتی آپ کی بات کو نہ مانے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں جس کی تشریح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ امام اور مقتدی دونوں پر لازم ہے کہ وہ جہری نمازوں کے اندر آمین زور سے کہیں گے۔ اور اس چیز کو ہم بھی سمجھتے ہیں، زور سے کہنا چیخ کر یا چلا کر کہنا مراد نہیں ہے۔ جو لوگ اتنی زور سے آمین کہتے ہیں کہ جن کی چیخوں کی آواز بچوں کی طرح نکلتی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آمین ایک دعا ہے، اللہ کے حضور آپ با ادب کھڑے ہیں تو آپ کو اسی انداز میں آمین کے کلمات کہنے ہیں جو عبادت کے ادب کے لائق ہے۔
چیخ کر چلا کر کہنا شریعت اس کا نہ حکم دیتی ہے اور نہ اس کو اچھا سمجھتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ صحابہ اکرام میں سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر مسجد کے اندر یا حرم کے اندر مقتدی جب آمین کہتے تھے تو وہاں گونج پیدا ہوتی تھی، اور لوگ آمین کی آواز کو ایک ساتھ ملا کر جب کہتے تھے تو اس سے مسجد کے اندر گونج پیدا ہوتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا یاد رکھو مسلمانوں سے یہودی لوگ جو چڑھتے ہیں، مسلمانوں کے دو کام ایسے ہیں جس سے یہودی سب سے زیادہ چڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک تو ہے سلام۔ ایک مسلمان جب بھی کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو اس کو کہتا ہے السلام علیکم۔ جو یہودی لوگ ہیں وہ مسلمانوں کا یہ سلام کہنا ان کو اچھا نہیں لگتا۔ سلام کا مطلب ہے دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا کہ آپ میری طرف سے امن اور سلامتی میں ہیں، یعنی آپ کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے جو یہودیوں کو اچھی نہیں لگتی۔ اور دوسرا مسلمانوں کا آمین کہنا کہ مسلمان اپنے رب سے جب یہ کہتے ہیں آمین اللہ میری دعا قبول کر لے، تو یہودیوں کو یہ آمین اچھی نہیں لگتی، اس سے وہ چڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اپنانے والا ہوتا ہے، نہ کہ وہ اس سے چڑھتا ہے، بلکہ جس سے یہودی چڑھتے ہیں مسلمان وہ عمل کرتا ہے۔ اور آپ نے باقاعدہ حکم دیا، فرمایا تم کثرت کے ساتھ آمین کہو، یعنی تم ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھو۔ امام ابن ماجہ نے اس روایت کو ذکر کیا اور صحیح قرار دیا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ مکمل کرتے تو آمین کہتے، رفع صوتہ، آپ کی آواز بلند ہوتی تھی، یہاں تک کہ پیچھے کھڑے ہوئے جو مقتدی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے اس روایت کو ذکر کیا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت بیان کرتے ہیں، مد بہا صوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کے الفاظ کو کہتے تو اس کو تھوڑا کھینچ کر بیان کرتے، جیسے آمین جو الف ہے اس کو کھینچ کر بیان کرنا۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ صحابہ کرام نے کیسے سنا، اس کو یاد کیا، اس کو محفوظ کیا، اس پر عمل کیا، اور اسی انداز سے اس کو آگے بیان بھی کر دیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل اس طرح کیا کرتے تھے۔ یہ تو تھا سورۃ الفاتحہ کی تکمیل پر امام اور مقتدی دونوں کا آمین کہنا۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی جو فضیلت احادیث سے ثابت ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر نمازی کے لیے نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ جب نماز کے اندر شامل اور شریک ہوتے ہیں، جب امام رکوع میں جا رہا ہوتا ہے اور مقتدی نماز میں شامل ہو رہا ہوتا ہے، اس صورت میں اس بندے کی وہ رکعت شمار نہیں ہوتی، اس کو وہ رکعت ادا کرنی پڑے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے ساتھ قیام نہیں کیا، امام کے ساتھ قیام نہیں کیا اور وہ رکوع میں شامل ہوا تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام نے قیام کیا، اس کو قیام نہیں ملا۔ جس بندے نے قیام نہیں کیا، جس قیام کے اندر اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی تھی، اس سے نماز کا یہ قیام کا جو رکن ہے وہ فوت ہو گیا، تو اس بندے کی یہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
جس نے فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کیا اس کی رکعت نہیں ہوگی، چاہے وہ اکیلا ہو یا وہ جماعت کے ساتھ ہو، اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جز القرأۃ کے اندر ذکر کیا۔ یہ تمام جو صحابہ کرام کے اقوال اور روایات سورۃ الفاتحہ سے متعلق ہیں، یہ سن کر ایک بندے پر لازم ہو جاتا ہے کہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے آپ کو مسائل کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کو دین کے مسائل کا علم نہیں ہوگا تو آپ صحیح طور پر عمل بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ نماز کا اہم ترین موضوع ہے، اس کو کافی حد تک مختصر کرنے کی میں نے کوشش کی، لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ چند ایک جمعے شاید اور چلے گا، جس کے اندر ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو بیان کر کے ہم بہت ساری چیزوں کو انشاءاللہ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور میری پوری کوشش ہے کہ تمام تر روایات صحیح احادیث کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ میری کہی ہوئی بات، ایک تو میں منبر پر کھڑا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، ویسے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، دوسرے میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جو بندہ بھی یہ سنے گا وہ بھی مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات بیان کی ہے، یہ کہاں ہے، اور دوسرے میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان باتوں کا جواب دہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اس کے دین کی بات کبھی بھی لوگوں کے سامنے بغیر حوالے کے اور غلط بیانی کر کے پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی کہ کوئی بندہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرے اور اپنی آخرت کو برباد کرے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی۔ ایک ساتھی نے پچھلے جمعے پہلی صف کے اندر کھڑا ہو کر سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن وقت نہیں تھا، تو نماز کے بعد وہ ملے، ان کا سوال تھا، سوال بڑا اہم تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے تو ہمیں بتا دیجئے کہ ضعیف روایت کون سی ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ لفظ ضعیف سے یہی سمجھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ ضعیف ہے، تو کیا حدیث میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے یا حدیث کی اصطلاحات کچھ اور ہوتی ہیں؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کا سوال اگلے جمعے ہم لوگوں کو ضرور بتائیں گے۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ ضعیف اصطلاحات کے اندر ایسی حدیث جس میں نہ تو صحیح حدیث کی صفات پائی جائیں اور نہ ہی حسن حدیث کی صفات پائی جائیں۔ صحیح حدیث کی جو صفات اور شرائط ہیں اور حسن حدیث کی جو شرائط ہیں وہ اس روایت کی سند میں نہ پائی جائیں تو وہ ضعیف کہلاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث کی صفات کیا ہیں؟ تو صحیح حدیث جس حدیث کی سند متصل ہو، متصل کہا جاتا ہے ایک راوی دوسرے راوی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہو، اس سند کے اندر گیپ نہ ہو، ایک کڑی دوسری کے ساتھ ملی ہوئی جیسے ہوتی ہے، ایک راوی کا دوسرے سے سننا، ایک راوی کی دوسرے سے ملاقات ثابت ہو، سند کے اندر جتنے بھی ہیں اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ جس حدیث کی سند متصل ہو اور اس کے تمام راوی ثقہ ہوں، ثقہ سے مراد بالکل سچے پکے بندے، دیانتدار ہوں اور قوت حافظہ کے مالک ہوں، جن کی قوت حافظہ مانی جاتی ہے کہ ہاں اس کا حافظہ بڑا زبردست ہے، اس چیز کے مالک ہوں، تو اس روایت کو بیان کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں اس حدیث کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ جو حسن روایت ہوتی ہے، جس حدیث کے راوی حافظے کے اعتبار سے صحیح حدیث کے راویوں سے کم درجے والے جو ہوتے ہیں ان کو حسن روایت کہا جاتا ہے، اور جس میں حسن اور صحیح یہ راوی موجود ہی نہ ہوں تو اس روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔